السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کے ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ ہمارے ناول سے محروم نہ رہ سکیں۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا۔ تو چلیں میں مزید انتظار نہیں کرواتی ہوں، شروع کرتی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں ایپیسوڈ 42۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا احمد سنز اینڈ کمپنیز پہنچا تھا۔ گیٹ پہ چوکیدار نے روکنے کی کوشش کی جسے وہ ایک ہی ہاتھ سے دھول چاٹنے پہ مجبور کرتا بھاگنے کے سے انداز میں اندر بڑھا اور بنا کسی سے کچھ پوچھے آفس کی جانب بڑھا۔ اپنا کام کلوز کرتے ورکرز نے اپنی کمپنی کے سب سے بڑے حریف کو اتنے مشتعل انداز میں کمپنی میں دیکھا تو سب ششدر کھڑے بس یک ٹک اسے دیکھ رہے تھے جو ایک جھٹکے سے دروازہ کھلتا آفس میں جا گھسا تھا۔ احمد انور جو اسے اپنے آفس میں دیکھ کے اپنی فتح کے احساس سے سرشار بیٹھا مسکرا رہا تھا، آنکھ بنے افغان نے بنا رکے سیدھا جا کے اسے کے گریبان سے تھاما جبکہ اس کے بیٹے کے حرکت کرنے پہ بالاج نے اپنا پیر اس کے بیٹے کی ٹانگ پہ جمایا تو وہ وہیں ٹھہر گیا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ اس کے گریبان کو اپنے ہاتھوں میں جکڑے وہ شدت سے چلایا تو تکلیف کی شدت کو برداشت کرتے احمد انور نے اس کے سوال پہ ایک بھدا سا قہقہ لگایا۔ کیوں؟ تمہیں پتہ یہ اپنی ساری انرجی ماں اور بہن کو بچانے میں ضائع کر بیٹھے ہو؟ اس کے کمینگی بھرے جواب پہ اس نے ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پہ رسید کیا۔ بکواس بند کر اپنی، میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دے۔ اس کے سینے میں لگی آگ رفتہ رفتہ دہک رہی تھی۔ اپنی بیوی کے متعلق دی گریٹ شرافکن عالم کس سے پوچھنے آیا ہے؟ اپنے سب سے بڑے دشمن سے؟ اسے گرفت سے کالر آزاد کروانے کی کوشش کرتا وہ مسلسل کمینگی پہ آمادہ نظر آ رہا تھا۔ بالاج؟ اس نے ایک نظر بالاج کو دیکھا جس نے جلدی سے احمد انور کا لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا اور یوں ہی ایک پیر زبیر کی ٹانگ پہ رکھے اس نے چند کیز دبائیں تو احمد کے لیپ ٹاپ میں موجود کمپنی کی تمام سی سی ٹی وی فوٹیج اس کے سامنے تھی۔ صبح کی فوٹیج دیکھتے ہوئے جب افغان نے زارے کو پچھلے دروازے سے نکلتا دیکھا تو غصے سے پاگل ہوتے ہوئے اس نے اس کا لیپ ٹاپ اٹھا کے دیوار پہ دے مارا، واپس اس کی طرف لپکا۔ تو اپنی الٹی گنتی گننا شروع کر دے، پتھریلے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اسے فرش پر پھینکا اور ایک زہرخن نگاہ اس کے بیٹے پہ ڈالتے ہوئے اسی مشتعل انداز میں آفس سے نکلا تو سبھی ورکرز نے سانس روک کے اسے دیکھا جو بنا کسی کی جانب دیکھے باہر کی جانب جا رہا تھا۔ جس نے سنا اس نے گویا انگلیاں منہ میں داب لی تھیں کہ زالے غائب ہو چکی تھی اور نہ صرف غائب ہوئی تھی بلکہ اپنی مرضی سے غائب ہوئی تھی۔ جس گھر میں پہلے خوشی بھری چہچاریں تھیں وہاں ماتم بچھا ہوا تھا۔ مہمانوں کی آمد کے ساتھ حدیقہ بیگم کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ مہمانوں کی وجہ سے انہوں نے اپنی قسم دے کے افغان کو 1 گھنٹے کے لیے مہندی کی رسم کے لیے بیٹھنے پر آمادہ کیا تھا۔ سب کو یہی تاثر دیا کہ سیپریٹ فنکشن کیا گیا ہے، لیکن مہندی کا فنکشن تو جیسے تیسے نکل گیا تھا، لیکن اب نیا دن چڑھنے والا تھا۔ لیکن بالاج اور افغان کی جان توڑ کوششوں کے باوجود زالے کا کوئی سراغ نہیں مل پا رہا تھا۔ اب ہم کل کیا جواب دیں گے سب کو؟ زالے نے ایسا قدم کیوں کر اٹھایا؟ رات کے 3 بجے جب سب مہندی کا دکھاوے کا فنکشن ختم کرنے مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد ہال میں بیٹھے تھے تو حدیقہ بیگم نے روتے ہوئے فرحان صاحب سے کہا، اس کا جواب تو صرف زالے ہی دے سکتی ہے، دعا کریں کہ بچی جہاں ہو ٹھیک ہو، جلد از جلد مل جائے۔ فرحان صاحب نے پریشانی سے جواباً کہا تو زر شالو نے فکر مندی سے باپ کو دیکھا۔ لیکن ڈیڈ، اب کل کیا کرنا ہے؟ اس نے نرمی سے باپ سے پوچھا۔ کل انیا کی طرف جائیں گے ہم۔ وہاں ابھی آنے والے افغان کے غیر متوقع جواب پہ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ واقعی انیا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ حدیقہ بیگم نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ بنا جواب دیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ باقی سب ایک امید کے تحت بالاج کی طرف متوجہ ہوئے جو پچھلے 2 دن سے اس کے ساتھ زالے کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ بیٹا، کیا فائدہ آپ کے پولیس فورس میں ہونے کا جو آپ ایک بچی تک نہیں ڈھونڈ پا رہے؟ سمینہ بیگم نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے فکر مندی بھری خفگی سے کہا تو دانستاً ان کی جانب سے رخ موڑے بیٹھی زرشاری نے ان کے جواب پہ حیران ہوتے ہوئے نظریں اٹھائیں تو جیسے آسمان پر دھڑا دھڑ ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے، کیونکہ وہ واقعی بالاج سے ہی مخاطب تھیں۔ پولیس فورس؟ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ بعض دفعہ چیزیں ایسی نہیں ہوتیں جیسے دکھائی دیتی ہیں، ضروری نہیں کہ جو دیکھا جائے وہی سچ ہو۔ اس کے کانوں میں مختلف جملے گونجنے لگے جب ذہن میں بہت کچھ گٹ مٹ ہو رہا تھا۔
میڈیکل کالج میں بالاج کا اسٹڈی کے حوالے سے نان سیریس ہونا، آدھا دن کالج سے غائب رہنا، سحرش اور حائقہ سے خار کھانا، اس سے نکاح، کار بلاسٹ، اس کا گینگسٹر بن کے اس کی زندگی میں آنا، بالاج کی واپسی، بہت کچھ ذہن میں گڑمٹ ہوتا کڑیوں سے کڑیاں ملا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ بھاگ کے افغان کے پاس جائے اور اسے ساری بات معلوم کرے، لیکن اس لمحے وہ زالے کے لیے پریشان بھائی کو تنگ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے خیال کے تحت سائم اور ارحم کی جانب دیکھا تو اس کے بے چین دل کو ہلکا سا سکون محسوس ہوا، جبکہ اپنی پریشانیوں اور باتوں میں مگن بالاج زرشالے پر ٹوٹنے والی قیامت سے بے خبر تھا۔ اس وقت شیرازی ولا کا کونا کونا سجایا گیا تھا، کیونکہ جلال شیرازی کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی۔ وہاں آئے کچھ مہمان متجسس بھی تھے کہ یہ شادی کیسی تھی، جس میں مہندی وغیرہ کے کسی فنکشن میں سسرال کی جانب سے ایک بھی فرد نہیں آیا گیا تھا، اور آج کے دن بھی سب کچھ ایسا ہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ لیکن اس وقت سب دنگ رہ گئے جب شرافگن عالم اپنی فیملی اور بہت سے دوستوں کے ہمراہ ایک مختصر سی بارات لیے شیرازی ولا کی دہلیز سے پہنچ گیا۔ سب نے حیرانگی سے اس بارات کو دیکھا، جن کے مرجھائے چہروں کو دیکھ کے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ لڑکی بیاہنے آئے ہیں۔ وہاں اگر کسی کا چہرہ پرسکون تھا تو وہ افغان عالم تھا، مگر یہ پرسکون چہرہ تب مشتعل تاثرات میں بدل گیا جب اس نے احمد انور کو بھی تقریب میں شامل ہوتے دیکھا۔ افغان صاحب، آج آپ کی اپنی پہلی بیوی کے ساتھ شادی نہیں تھی؟ انیا کے ساتھ تو کل شادی کرنے والے تھے نا آپ؟ احمد انور جلال شیرازی سے ملنے کے بعد سیدھا اسٹیج کی طرف آیا اور قدرے بلند آواز میں افغان سے مخاطب ہوا، جو اس کی بکواس پہ سر تاثرات چہرے پہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی بالکل، لیکن مجھے اس کے ساتھ اچھا وقت گزارنا تھا، اس لیے اسے 2-3 دن قبل رخصت کروا لیا، تاکہ وہ میری اپنی ہی رخصتی کے اگلے ہی دن میری دوسری شادی سے اپسیٹ نہ ہو۔ سپاٹ لہجے میں اسے جواب دیتے ہوئے اسے ناگواری سے رخ موڑ لیا، جبکہ اس کے جواب اور اس کی بے بسی کا مزہ لیتا وہ کھل کے ہنس دیا۔ خیال رکھیں افغان صاحب، یہ نہ ہو کہ یہاں آپ شادی رچا رہے ہیں تو کہیں دور آپ کی بیوی سے کوئی شادی نہ رچا رہا ہو۔ قدرے اس کی جانب جھکتے ہوئے وہ خباثت کی حدوں کو توڑتا ہوا اس کو غیظ و غضب کا شکار کر گیا۔ ذلیل انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ ایک جھٹکے سے اسے زمین پر پٹکتے ہوئے وہ اسے اپنی ٹھوکروں کی زد میں رکھے اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ خوشگوار اور پرسکون ماحول ایک دم سے بدل گیا۔ میڈیا والے الرٹ ہو کے افغان کی تصاویر لینے لگے تو فرحان صاحب نے فوراً آگے بڑھ کے اسے روکا۔ شیر، بیہیو یور سیلف، تماشا مت بناؤ۔ انہوں نے اس کا بازو تھام کے انہیں ڈپٹا تو وہ بمشکل خود پہ قابو پاتا گہری سانسیں لیتے ہوئے نفرت سے اسے دیکھنے لگا، جو اس کی زندگی کی تمام محرومیوں کی جڑ تھا، جو اس کے باپ کو دلدل میں ڈبونے کا باعث تھا۔ افغان، یہ سب کیا تھا؟ شیرازی صاحب نے ناگواری سے اسے دیکھا جس نے ان کے گھر میں ایسا تماشا کریٹ کیا تھا۔ یہ جاننا اتنا ضروری نہیں ہے، انیا کو بلاؤ، نکاح کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ سد موڑی سے دو ٹوک جواب دیتا وہ ایک چپتی ہوئی نگاہ میڈیا والوں اور وہاں کھڑے تماشائیوں پہ ڈال کے واپس اسٹیج سے پڑے صوفے پہ جا بیٹھا، جبکہ اپنی ذلت بکتے جھکتے ہوئے وہ احمد انور خون سے رنگے چہرے کے ساتھ وہاں سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنا موبائل نکال کے ایک نمبر ڈائل کیا۔ کل کا سورج ڈوبنے سے قبل اس کمینے کی بیوی میرے بستر پہ موجود ہونی چاہیے۔ اس کی زخمی ناک جیسی پھنکار گاڑی میں گونجی تھی۔ سرخ روایتی اور زرتاری لباس میں پور پور سجی انیا شیرازی کو جب اسٹیج پہ لایا گیا تو صوفے پہ وہ اور اس کے ساتھ اس کا دوست بدر کامران بیٹھا ہوا تھا، جبکہ بالا صوفے کے پشت پہ کھڑا سنجیدگی سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ عام حالات میں اگر بھائی کی شادی ہو رہی ہوتی تو زرشالے اور حماد خوشی سے پاگل ہو جاتے، انیا کے لاڈ اٹھاتے، لیکن منگنی کے بعد افغان نے انہیں انیا سے نہیں ملوایا تھا، جبکہ زالے کو انہوں نے بھابھی کے روپ میں دیکھا تھا، اس کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ اس لیے اس وقت زرشالے بہت مارے باندھے انداز میں آگے بڑھی اور انیا کو سہارا دے کر افغان کے پہلو میں بٹھایا۔ انیا کے بیٹھتے ہی افغان نے نکاح خواہ کو نکاح پڑھنے کا اشارہ کیا تو حدیقہ بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگیں، کیونکہ انہیں زالے سے دلی لگاؤ ہو چکا تھا، جبکہ ان کے برعکس جلال شیرازی کا چہرہ سرشاری سے چمک اٹھا۔ انیا شیرازی ول جلال شیرازی، آپ کا نکاح بدر کامران ول محمد کامران کے ساتھ بے عوض۔ مولوی صاحب کے منہ سے نکلنے والے کلمات پہ وہاں موجود سبھی لوگوں کی سماعتوں پہ جیسے کسی نے کھولتا ہوا پانی انڈیلا تھا۔ وہاں موجود سبھی افراد سائیں سائیں کرتے کانوں کے ساتھ ششدر کھڑے اسٹیج سے بیٹھے افراد کو دیکھ رہے تھے، جہاں افغان اور بدر سمیت انیا شیرازی بھی بہت پرسکون انداز میں بیٹھی مولوی صاحب کے کلمات سن رہی تھی۔ قبول ہے، اس نے جب پہلی دفعہ بہت پرسکون انداز میں اپنی رضامندی دی تو گہرے شوق میں کھڑے جلال شیرازی کو جیسے ہوش آیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کون ہے یہ بدر کامران؟ میری بیٹی کا نکاح تم سے ہونے والا تھا؟ جلال شیرازی ایک دم سے ہوش میں آتا بپھرے ہوئے انداز میں چلایا تو افغان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ چلانا بند کرو شیرازی،
تم، میرا باپ اور احمد انور گیم اس لیے کھیل رہے تھے کیونکہ میں کھیلنے دے رہا تھا، لیکن اب یہ کھیل بور ہو چکا ہے، اس لیے اب اس کو وائنڈ اپ کر دینا چاہیے۔ اس لیے اب تم اس گیم کی وائنڈنگ اب تک خاموش رہو، ورنہ میرے آدمیوں کے کھلونے بالکل اوریجنل ہیں۔ اس کی ٹھنڈی مگر دھمکیاں آمیز آواز گونجی تو اس کی بات اور لہجے پہ جلاش رازی نے غصے سے سرخ ہوتی نگاہوں سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو افغان کے گارڈ جگہ جگہ تعین تھے۔ تم بہت غلط کر رہے ہو، اس نے اسے وارن کرنا چاہا تو جو بہت پرسکون انداز میں اس کا چلبلاتا ہوا وجود دیکھ رہا تھا۔ اگر تھوڑی مہلت دو تو یہ پہلے مکمل کر لیں، اس نے اسے ٹوکتے ہوئے مولوی صاحب کو اشارہ کیا جو نکاح دوبارہ سے پڑھانا شروع ہو چکے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جلاش رازی کی آنکھوں کے سامنے اس کی لاڈلی کا نکاح بدر کامران سے ہو گیا اور وہ اپنی اس شکست پہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ میں پہلے دن سے ہی جانتا تھا کہ تم احمد انور کے کہنے پہ اپنی بیٹی کو میرے سامنے ایک مہرے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہو۔ چونکہ انیا مجھے پسند کرنے لگی تھی اور یہ تمہارے لیے بہترین موقع تھا۔ مجھ سے شادی کے بعد، مجھے ٹریپ کرنے کے بعد تم مجھ سے ڈائیورس دلوانے کے بعد زبیر سے شادی کروانا چاہتے تھے، لیکن افسوس ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں نے اس سے منگنی اس لیے کی تھی اس سے تمہارے چنگل سے بچا سکوں، اور پھر جس دن انیا نے زالے کو دیکھ کے گھر میں ہنگامہ کیا تب میں نے اسے ساری سچائی بتا دی، اور پھر اس نے میری سیکنڈ چوائس بننے سے بہت بہتر یہ سمجھا کہ وہ اس کی ہو جائے جو اسے چاہتا ہے۔ وہ بدر اور انیا کے درمیان سے کھڑا ہوتا ساکت کھڑے جلاش رازی کے سامنے جا رکا اور بہت سنجیدگی سے ایک راز سے پردہ اٹھانے لگا، اور جیسے جیسے وہ بول رہا تھا جلال کے چہرے کا رنگ کبھی آ رہا تھا کبھی جا رہا تھا، جبکہ اس ساری سچائی پہ اگر کوئی بہت خوش ہوا تھا تو وہ افغان کی فیملی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ اپنے بزنس مفاد میں اپنی ہی بیٹی کو استعمال کریں گے۔ اپنا لہنگا سنبھالتی انیا باپ کے سامنے رکی اور نم آنکھوں کے ساتھ کاٹدار لہجے میں گویا ہوئی۔ باپ کے اثر روپ تک پہنچنے کے لیے اس نے سچائی جاننے کے بعد افغان سے شادی کی ڈیٹ فکس کرنے سے لے کر آج کے دن تک بس باپ کو دکھانے کے لیے اداکاری ہی کی تھی۔ جا رہی ہوں میں آپ کے اس محل سے جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ حرام کے پیسوں سے کھڑا کیا گیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے یاد آیا تھا کہ کیسے اس پیسے کے بلبوتے پر اس نے زالے کی ذات کی تحقیر کی تھی۔ وہی میڈیا والے جو کچھ دیر قبل افغان کی تصاویر لے رہے تھے وہ اب جلاش رازی کو نشانے پہ رکھے ہوئے تھے، جو شکستِ فاش پر ہاتھ ملتا خوخار نگاہوں سے افغان کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ منٹوں بعد انیا کو بدر، جو اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کے مرنے کے بعد اکیلا رہتا تھا اور بالاج کے ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تھا، اور جو کہ افغان بالاج کا دوست تھا، اور اس نے افغان کے ساتھ انیا کو دیکھا تو دل ہار بیٹھا تھا، لیکن جب یہ جانا کہ وہ اس کی فیانسی ہے تو دل محسوس کر رہ گیا، مگر قسمت اس پہ اچانک ہی مہربان ہو گئی تھی کہ ساتھ رخصت کرنے کے بعد افغان واپس جلاش رازی کی جانب متوجہ ہوا۔ میری بیٹی کو مجھ سے متنفر کرنے اور میری ساکھ خراب کرنے کی یہ کوشش تمہیں بہت مہنگی پڑے گی افغان عالم۔ انیا کو یوں بیگانوں کی طرح وہاں سے رخصت ہوتا دیکھ کے وہ زخمی انداز میں غرایا تو افغان نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ تمہاری اگلے 5 منٹ کی خاموشی تم پہ بہت مہنگی پڑنے والی ہے، جو اگر تم نے مجھے نہ بتایا کہ میری بیوی کہاں ہے۔ بہت ہی غیر متوقع سوال اور ایسا سرد لب و لہجہ جو وجود کو تھرا اٹھے۔ جلاش رازی کا چہرہ فوراً پک پڑا تھا۔ مجھے کیا پتہ؟ وہ سنبھلتے ہوئے فوراً انکاری ہوا، جبکہ باقی سب تماشائی بنے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، اور لان میں موجود گارڈز رہ جانے والے مہمانوں کو ایک کر کے باہر لے جا رہے تھے۔ جلاش رازی کے بولنے پر اس نے رکھ کے ایک گھونسا اس کی ناک پہ دے مارا تو وہ درد کی شدت سے بلبلاتا ہوا دوہرا ہو گیا۔ بکواس نہیں، صرف سچ۔ وہ زور سے دھاڑا تو زرشالے نے فوراً کانوں پہ ہاتھ دھرے۔ یہ کیا ہے؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ سامنے موجود طلاق نامے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ڈائیورس پیپرز ہیں۔ نواز عالم کی پرسکون آواز نے اس کی ذات کے پرخچے اڑا دیے۔ اس کی بے یقین آنکھیں اس طلاق نامے پر موجود افغان کے سائن کے ساتھ ساتھ اپنے سائن پہ گئیں تو پیٹ میں جیسے اینٹھن سی اٹھنے لگی۔ یہ طلاق کیسے؟ اور یہ میرے سائن؟ اس کے سر کے پچھلے حصے میں شدید درد اٹھنے لگا تھا۔ وہ شخص تمہیں بہت عرصے سے ٹریپ کر رہا ہے۔ تمہارے کیے گئے سائن کو دھوکے سے اس ڈائیورس پیپر پہ کروا کے وہ تمہیں 3 ہفتے قبل ہی طلاق دے چکا ہے۔ یہ رخصتی والا صرف ایک ڈرامہ تھا۔ نواز عالم کی تعصب میں ڈوبی آواز اس کی سماعتوں پہ ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ 3 ہفتے قبل؟ اس کا وجود جیسے ہلنے کے قابل نہ رہا۔ اسے یاد آیا 3 ہفتے قبل اسے ہاسپٹل میں ڈائیورس کا کہنا تو کیا وہ تب ڈائیورس دے چکا تھا؟ اس کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، جبکہ سر کے پچھلے حصے میں اٹھنے والا درد شدید ترین ہونے لگا، لیکن شاید اس کا امتحان ابھی باقی تھا۔ دیکھو زالے، میری بات دھیان سے سننا۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں کھل کے یوں سپورٹ نہیں کر سکتا کہ میڈیا والے تو ہم سیاسی لیڈرز پہ تنہا کے الزام لگاتے ہیں،
اور اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں نے تمہیں رکھا ہوا ہے تو تب بھی سب طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارا فیوچر اور تمہاری لائف مکمل طور پر سیکیور کرنے کے لیے کل تمہارا میرے ایک جاننے والے سے نکاح کر دیا جائے۔ وہ آہستہ آہستہ بولتے ہوئے مدعے پر آیا تو اسے یوں لگا تیز رفتار ٹرین تیزی سے اسے کچلتے ہوئے آگے بڑھ گئی ہے۔ نکاح؟ اس کی ساکت پوتیاں نواز عالم کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ہاں نکاح، کیونکہ تمہارا اس طرح سے رہنا یا کسی کی نظروں میں آنا خطرے کا باعث ہے، کیونکہ تمہارا شوہر، میرا مطلب ہے کہ سابقہ شوہر، کوئی عام شخص تو نہیں تھا، اس نے مزید کہا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔